میری محترم بہنوں اور میری پیاری بچیوں، آج کی اس مجلس میں بڑی خوشی محسوس کر رہا ہوں، اس لیے کہ آپ کی طرح ایک موقع پر حضرت اسماء بنت یزید ابن السکن رضی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام سے عرض کی، اور حضور بڑا خوش ہوئے اور کہا کہ اس طرح کی عورتوں کی نمائندہ آج تک میرے سامنے نہیں آئی۔ اس نے کہا اللہ کے رسول، آپ مردوں کو تو ہر وقت تبلیغ کرتے ہیں، دین سکھاتے ہیں، ہمارے لیے بھی کوئی دن مخصوص کریں کہ اس نے صرف عورتوں کی باری ہو اور آپ ہمیں سکھائیں۔ تو رسول اللہ نے اس بات کو منظور کیا اور ان کی بات پر کہا کہ آپ اجتماع ایک دن کر لیا کریں، دن مقرر کر دیے ہفتے میں۔ تو نبی علیہ السلام پھر ان سے خطاب کرتے، یقین جانیں یہ بدقسمتی ہے بنی آدم کی، کفر کے زمانہ میں بھی یہی تھا، اب بھی ہے کہ بچیوں کو لوگ منحوس سمجھتے، اب بھی یہ کفر ختم نہیں ہوا کہ بچی پیدا ہوتی کوئی مبارک نہیں دیتا، کوئی مٹھائی تقسیم نہیں کرتا، غم چھا جاتا گھر پر کہ بچی کیوں آ گئی۔ کچھ حالات بھی ایسے ہیں کہ ماں باپ بھی بیچارے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا مصیبہ بیچاری لے کر آئی۔ جب میں دیکھتا ہوں کہ بچیاں قابل ہیں، ہر لحاظ سے ٹھیک ہے، مگر بے قدری ہو گئی، رشتوں کے لیے نہ دنیا دھکے کھا رہی۔ حالانکہ وقت تھا کہ لوگوں کی جوتیاں ٹوٹ جاتی تھیں، غریبوں کی بچی کا رشتہ مگر ایسا برا وقت آ گیا کہ بچیاں بیچاری جو ہے نا بیٹھی ہوئی ہیں، ان کی مائیں آتی ہیں کہ مولانا کو پڑھنے کے لیے بتائیں، تو پتہ چلتا ہے کہ کفر ابھی بھی ختم نہیں ہوا۔ لوگوں نے اس صنف کی وہ عزت نہیں کی جو دین بتاتا تھا کہ عورت بے قدر سے ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کے رسول قربان جائیں آپ پر، آپ نے کہا یا ماں ہوگی، جب کسی نے پوچھا کہ میں کس سے نیک سلوک کروں، فرمایا اپنی ماں سے، پھر پوچھا فرمایا ماں سے، پھر ماں سے، چوتھی مرتبہ کہا اپنے باپ سے، اور ساتھ یہ کہا کہ الجنت و تحت اقدام الامہات، مائیں جو ہیں ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ باپ کے لیے نہیں کہا، ماں کے لیے کہا کہ ماں تیری جو ہے نا، ایک صحابی یمن سے آئے کہ میں جہاد پر جانا تھا، فرمایا ماں ہے، کہنے لگے ہیں، تو فرمایا الزما دا، ماں کے ساتھ چمٹ جا، اس کی خدمت کر، فإن الجنت عند رجلہ، جہاد میں تجھے کیا ملے گا، جنت اس کے قدموں کے پاس ہے۔ اور اگر بیوی ہے، لوگوں نے کہا یہ پاؤں کی جوتی ہے، بدبخت ہو، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا فیصلہ کیا ہوگا تمہارے نیک و بد ہونے کا، خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے سب سے بہتر مسلمان وہ گنے جائیں گے جن کا سب سے اچھا سلوک اپنی بیوی سے ہوگا، جس کو اللہ کے نام پر تم نے قبول کیا۔ عالم نے خطبہ پڑھا، 5 مرتبہ ایسے آئیں کہ اللہ سے ڈرنا، اور تم نے کہا ہاں میں اس کو قبول کر رہا۔ اللہ کی امانت تھی جو تم نے وصول کی، ورنہ باپ اپنی بیٹی کسی کے حوالے کرتا، نظر ہی کرے کوئی سر اڑا دیتے ہیں، مجلس میں کہتا کہ میں نے بچی دی۔ حضور فرماتے ہیں اِنَّ عِندَکُمْ، ظالموں یہ تمہارے پاس بیچاری قیدی ہو گئی اور تم نے ظلم کرنے شروع کر دی، حالانکہ سب سے بہتر وہ ہوں گے جن کا سلوک اپنی بیویوں سے اچھا ہوگا۔ اور اگر وہ بہن ہے تو فرمایا جس کی 3 بہنیں ہوئیں اس نے برا نہ منایا، ان کے ساتھ نیک سلوک کیا، ان کی شادیاں کی، تو وہ اس کے لیے دوزخ سے پردہ ہو جائیں، بچا لیں گے اس کو۔ لوگوں نے پوچھا اگر 2 ہی ہیں، فرمایا ہاں 2 کا بھی یہی حال ہے۔ بیٹیوں کا فرمایا حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیٹھی ہوئی تھی، امی آئی، 1-2 بچیاں تھیں اس کے ساتھ، بیچاری کے بیوہ تھی، تو اماں نے اس وقت نا کھجوریں 3 تھیں اس عورت کو دی، انہوں نے ایک بچی کو دے دی، 1 رہ گئی، مگر وہ بچیاں پھر بھی دیکھ رہی تھیں، اس نے وہ بھی خود نہیں کھائی، 2 ٹکڑے کر کے بچیوں کو دے دی۔ تو جب یہ بات ام المؤمنین نے رسول اللہ سے کہی کہ میں نے عجیب بات دیکھی کہ ماں نے نہیں کھایا، وہ اپنا حصہ بھی ان کو دے دیا، تو حضور نے فرمایا اس عورت نے ایسا کر کے اپنے لیے جنت واجب کر دی، جنت اس کے لیے پختہ ہو گئی۔ بچیوں کی یہ عزت تھی، تو ہر حیثیت میں ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، اللہ کے دین نے قدر بڑھائی کہ جو عزت ان کی ہے وہ مردوں کی بھی نہیں، مگر اسلام نہ آیا۔ نام لیتے ہیں لوگ اسلام کا، حال یہی ہے کہ دیندار گھروں میں بھی لوگ نہ ظلم کرتے، بچیوں کے ساتھ وہ سلوک نہیں کرتے جو ہونا چاہیے، حالانکہ اللہ کے رسول نے جو قدر ان کی بڑھائی نا، ہم دفتر حدیث کے پر کسی کی نہیں بڑھائی، مردوں کو وہ اہمیت نہیں دی جو بچیوں کو دی۔ اور علامہ اقبال اسی کے لیے فرماتے ہیں سیرت فرزند آدم، اب تم میرے سامنے بیٹھی ہو، مرد کیا بچے سنواریں گے، کچھ نہیں، اسکولوں کالجوں میں کیا پڑھائیں گے ان کو، آپ کی گود میں وہ دودھ پیتے ہیں، آپ اس کو سینے سے لگاتی ہیں، آپ اس کے کان میں اللہ کا نام ڈالتی ہیں۔ اس لیے فرماتے ہیں سیرت فرزند آدم، بچوں کا کریکٹر تو وہی بنے گا جو مائیں بنائیں گی، برا بنا دیں گی بدماش ہو جائے گا، ولی بنانا چاہیں گے حسین ہو جائے گا۔ اسی لیے علامہ اقبال نے آپ سے بچی یہ کہا بطول باش و پنا شادیت، کہ یہ زمانہ ترقی کے نام پر تمہیں بے حیا بنانا چاہتا ہے، ترقی آ جاؤ میدان میں بے پردہ ہو جاؤ، نہیں، اس زمانے کی نگاہوں سے چھپ جا اور فاطمہ بن جا۔ کیوں کہ
پھر تیری گود میں شاید حسین پیدا ہو. بطول باش و پنا شاد سر کے درا غوش شبیر بھی. حسن حسین جیسے بچے پھر آئیں گے اگر تو ماں بنے گی. تو یقیناً جو کام آپ کا نہ کسی عالم کا نہ کسی لیڈر کا، آپ نے جو بچوں کو بنا دینا. میں صرف ایک بات ختم کر سکتا، بات نہیں ہے، موضوع ہی بہت ایسا ہے کہ بیان کیا. جب ایک بیوہ عورت تھی، بڑا اس نے نا پیار سے شفقت سے بچہ پالا، لوگوں کے گھروں میں محنت کر کے بیچاری نے پالا. وہ سلطان محمود غزنوی کی فوج میں ہندوستان میں مجاہد بن کر آیا، یہاں شہید ہو گیا. جب لوگ واپس گئے تو ماں نے ان سے پوچھا کہ میرا بچہ، انہوں نے کہا وہ شہید ہو گیا. وہ خوش ہوئی، مگر ان سے نے پوچھا میرا بچہ کس حال میں شہید ہوا، میدان میں ڈٹا رہا یا بھگوڑا ہو گیا؟ تو غلط اطلاع دے دی انہوں نے کہ نہیں وہ بھاگ گیا تھا میدان سے، پیچھے سے تیر لگے اور مر گیا. تو ماں بہت روئی. اس نے کہا اس نے میرا دودھ حرام کر دیا، سینہ تان کر کھڑا رہتا، بھاگا کیوں؟ تو یہ بات سلطان محمود غزنوی تک پہنچی تو انہوں نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ نہیں وہ میدان میں جب مارا اور سینے پر تیر کھایا. ماں نے سجدہ شکر کیا، سجدے میں گر گئی کہ میری بیوہ کی لاج رکھ لی، اس نے دین کے لیے ڈٹ کر مرا. تو آپ کی جو قدر ہے یقین جانے میں بیان ہی نہیں کر سکتا. ماں کیا اور بہنیں بیٹیاں اور بیوی کیا، مگر بدنصیبی ہے کہ دیندار لوگوں میں بھی وہی عزت ہے. بلکہ یقین سے میں کہتا ہوں کہ جو لوگ بظاہر دیندار نظر آتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، داڑیاں، ان کے گھروں میں جو بچیوں کی مٹی پلیز ہوتی کہیں نہیں. میں نے تجربہ کیا کہ یہ بس ظاہری طور پر نیک بنے ہوئے، انہیں کوئی پتہ نہیں کہ کسی کی بچی جو کتنی بڑی امانت ہے، اس کا خدا کو حساب دینا. میرے سامنے آپ جانتی ہیں کہ اللہ کے رسول جب دنیا چھوڑ رہے، آپ نے پورے عرب میں اعلان کر دیا کہ میری آخری زیارت ہے، اگلے سال مجھے نہیں دیکھو گے. حج پر دنیا آ گئی، بچوں تک کو لوگ ساتھ لے آئے. میدان عرفات تھا، حضور اپنی ناکہ پر سوار سے، قرآن اتر رہا تھا، حضور حجۃ الوداع کا خطبہ دے رہے تھے. اس وقت بھی حضور کو آپ یاد آئیں، بچیاں یاد آئیں امت کی، حضور کی بیٹیاں. آپ نے اس وقت کہا اتقوا اللہ فی النساء، امتیوں میں جا رہا ہوں دنیا سے، میرے خدا سے ڈرنا، عورتوں کے بارے میں، عورتوں کے بارے میں اللہ سے بہت ڈرنا. فَإِنَّكُمْ خَصَّمُونَ بِأَمَانَةِ اللَّهِ، تم جب قبول کہتے ہو نا، عالم نہیں دے رہا ہوتا، اللہ ہاتھ پکڑا رہا ہوتا، اور تم اللہ کی امانت لے رہے ہوتے ہو، اس لیے وہ اللہ ایک دن تم سے پوچھے گا. حضور کہہ کے گئے. اب امت اگر اس پر عمل نہیں کرتی تو یہ امت کی بدبختی ہے. ورنہ آپ کی صحیح قدر ہو جائے نا، اور ماؤں کو ہم یہ دیے جائے کہ مائیں پڑھ جائیں، دیندار ہو جائیں، بچوں کو تیار کریں. جو آپ دین کا کام کر سکتی کوئی بندہ نہیں کرتا، مگر ادھر توجہ نہیں، ظلم کرتے ہیں، نوکرانیاں سمجھتے ہیں، کام لینا چاہتے ہیں، کام کرائیں، کچھ نہیں، اس کے سوا کوئی دھندا نہیں. تو میری یہ چند باتیں دلی دکھ کے ساتھ میں نے کہی کہ بچیوں، ماؤں، بیٹیوں، بہنوں کی عزت کرنی چاہیے اور انہیں دین سکھانا چاہیے تاکہ بچوں کی تربیت کریں. اور ایک بچہ بھی ان کی گود سے مومن نکل آیا، ان کی بھی عاقبت سنور گئی، اسلام کا بھی بیڑا پار ہو گیا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. خوش رکھے اللہ.